امام دین 6-7 پراٹھے، ہاں جی 8 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، ہاں جی، انڈے بھی تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ 6-7 انڈے بھی کھانے چاہیے، 9 بھی ہو 9 سکتے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھائیں ضرور۔ ہیں۔ آپ جوان ہیں، آپ گاؤں میں رہتے ہیں، آپ ہل چلاتے ہیں، کم از کم آپ 3-4 مربے پر ہل چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ چلتے ہیں کم از کم 15-20 میل، تو کھائیں ضرور۔ اچھا، لیکن اگر دل کے مریض ہیں، ہاں جی، اگر شوگر کا مرض ہے، ہاں جی، اگر ہائی بلڈ پریشر ہے، ہاں جی، اگر وزن کی زیادتی ہے، یہ جتنا بیماریوں کا چارٹ گورنمنٹ نے چھاپا ہے وہ ساری آپ مجھ میں سے برآمد کرا رہے ہیں۔ آپ میں سے برآمد میں نہیں کر رہا، ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیماریاں موجود ہیں ہاں جی، ہاں جی، تو پھر کوشش کریں کہ اتنا کھائیں ہاں جی، کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے، اچھا، اور وہ بھی سادہ پراٹھے نہیں اچھا، بلکہ ایک ہلکی سادی روٹی کھا لیں، اچھا، یا تھوڑے سے چاول ابال کے وہ کھا لیں، اور شام تک اسی پر رہیں اور تھوڑی دیر بعد، تاکہ دوپہر کو کہیں جائیں تو بے ہوش ہو کے گر پڑیں۔ نہیں گریں گے نہیں، پھر یہ کریں گے، پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے وقفے وقفے سے۔ اچھا، مطلب برکیاں بنا کے وہ ٹفن کیریئر میں رکھ لیں، جب بے ہوشی ہونے لگے تو ایک برکی نہیں نکال کے وہ کھا لیں۔ نہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کوئی پھل کھا لیا، اچھا، آپ نے کوئی سبزیوں کی سلاد کھا لی، اچھا، آپ نے اس کے بعد کوئی گرین ٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ اچھا، نے پی لی، اچھا، کہ آپ نے ایک آدھ بسکٹ کھا لیا، اچھا۔ یا آپ نے چنے جو سوکھے ہوتے ہیں وہ کھا لیے۔ ڈاکٹر صاحب معاف جی، کیجئے گا، آپ مجھے انسانوں والا نہیں ککڑوں والا کھانا بتا رہے ہیں۔ انسانوں والا کھانا ہی ہے یہ۔ کمال کرتے جب تو۔ بیماری ہے، جب خدا نہ خاصا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا شوگر کا مرض ہے، یا ہائی بلڈ پریشر ہے، یا وزن پہنچا ہوا ہے 140 کلو گرام پہ، تو امام دین پھر یہی کھانا انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، خون میں چکنائی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، میں نے ابھی ایک صاحب کو دیکھا، ہاں جی، ان کا کولیسٹرول 900 ملی گرام تھا پر ڈیسی لیٹر، اچھا، تو ٹھیک یہ ہے، کم ہے نا ابھی؟ بہت زیادہ ہے۔ ایک نارمل انسان کا کولیسٹرول 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ 100 ملی لیٹر سے خون ہوتا ہے، اس کے اندر 200 ملی گرام کولیسٹرول ہونا چاہیے۔ اچھا، اور جو دل کے مریض ہیں ان کا کولیسٹرول 160 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو ان صاحب کا تھا 900 ملی گرام۔ اچھا، اور جو ٹرائیگلسرائڈز تھے، یہ بھی چکنائی کی قسم ہوتی ہے، وہ ان کے تھے 3500، جو کہ 150 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ بلے 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 بلے۔ تو جب یہ زیادہ چکنائیاں ہوں گی، یہ جسم کے اندر موجود نالیوں میں جمتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کا فیل ہونا، اور لبلبی کی سوزش، یا فٹ پڑنا کہ انسان کو مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، کھانا کھائیں ضرور، یہ جتنے بھی ہم کھانا کھاتے ہیں نا، صبح کو ناشتے میں جو بھی ہم کھاتے ہیں، یا دوپہر کو یا رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم قدرت کی دی ہوئی چیزوں کو، ہاں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گھاس پھوس ہے، گھاس پھوس، یہ جو سبزی کی بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی گھاس پھوس کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اچھا، بالکل۔ جو پھل ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، دریائی مچھلی اللہ کی بہت بڑی نعمت، جو گھر میں آپ مرغی پالتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دالیں اللہ کی بہت بڑی نعمت، چنے اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم صبح شام کھاتے ہیں، لیکن ہم اس رحمت کو زحمت میں خود تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی ہم ان کا بے جا استعمال کر کے، بے جا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کی جو اصل شکل ہے جو اللہ نے بنائی تھی اس یعنی کو ہم نے گوشت تبدیل کر کی دیا ہے۔ مت مار دیتے ہیں اس کو دیسی گیہوں میں بھون بھون کے، ککڑ جو ہے اس کو دیسی گیہوں میں بھون کے، اور چرگے اور فلانے اور ٹماکے، ان سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، ان کو تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے۔ اور دیکھیں، جیسے بندہ سیمپل نہیں کھا لیتا ہی، کہ جیسے یہ جو محکمہ خوراک والے ہوتے ہیں وہ جا کے ہوٹلوں میں سیمپل بھرتے ہیں، جی، اس طرح ہوٹلوں سے سیمپل لے کے تو اس پہ گزارا کرنا چاہیے۔ اچھا، ہاں جی، جو ہوٹل سے خوراک ملتی ہے، آپ گئے وہاں سے سیمپل لے آئے، ہاں جی، صبح دوپہر شام، اور آپ سیمپل کھاتے رہے۔ نہیں جس وقت داؤ لگ گیا آ گیا تو وہ سیمپل کھا لی۔ امام دین، آپ لوگوں کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟
میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، آپ لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کی عادات خراب کر دیں گے. نہیں میں کوئی بھی آپ کے پروگرام کو سن کے ہوٹل پہ جا کے سیمپل کے طور پہ خوراک کھانے لگیں گے لوگ. سیمپل سے مراد آپ نے ڈاکٹر صاحب سمجھنے کی کوشش جی. نہیں کی. ایک پلیٹ سالن لیں آپ، اچھا جی. اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. اچھا. وہ سیمپل جتنا ہی ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اس کو جو پلاسٹک کا ڈبہ ہوتا ہے اس میں بند کر دیں، اچھا. اور اس کو جو وہ ٹھنڈی مشین ہوتی ہے اس میں رکھ دیں. اچھا. 2 پلیٹیں 2 سالن لے کر تو اس کا 8 دن کا کھانا بن سکتا ہے. اسی طرح گھر میں بھی بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ وہ جو 1 پلیٹ سالن کی بنائیں، جی جی. اس کے 4 حصے کر لیں، 1 حصہ کھا لیا کریں. تھوڑا کھائیں. تھوڑا. میں نے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. شاباش بہت. لیکن آپ نے دا لگ گیا، وہ دا والی بات میں اس کا جواب دے رہا تھا آپ کو. نہیں دا نہیں، کیا لگنا ہے دا اب کدھر. اب تو وہ سمجھا کریں بس. ہاں. تو جتنا ہم تھوڑا کھائیں گے، جتنا ہمارے معدے پہ بوجھ کم پڑے گا، اتنا ہی ہم صحت مند رہیں گے. اور دل کے مریض کو ایک اور بات کرنی چاہیے کہ کھانے کے بعد کبھی نہیں چلنا آپ نے. یہ کئی دفعہ ہم یہ پروگرام دیکھنے والے اپنے کرم فرماؤں کو عرض کر چکے ہیں جی کہ دیکھیں وہ نہ ہو کہ پیٹ کا ہاؤس فل کر کے جی تو آپ تیز تیز چلیں جی. اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ صحت بن رہی ہے. اس طرح صحت بگڑ بھی سکتی. کل ایک صاحب کو میں نے دیکھا. اچھا، کیوں دیکھا آپ؟ وہ آئے تھے میرے پاس چیک اپ کے لیے. اچھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں صبح اپنے آفس جاتا ہوں تو مجھے چھاتی میں جلن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر میں اپنی سپیڈ کم کر لیتا ہوں تو یہ بہتر ہو جاتی ہے. ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ ناشتہ کر کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 پروٹھے. نہیں. ہاں. انہوں نے کہا ہاں میں ناشتہ ہلکا کرتا ہوں لیکن میں کھانے کے فوراً بعد چلا جاتا ہوں. اچھا. پھر اس سوال پر جو میں نے ان سے کیا کہ آپ ناشتہ کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا جب میں خالی پیٹ جاتا ہوں نا تو پھر مجھے نہیں ہوتا، پھر اور ریٹ ہوتے ہیں. پھر میں بہتر رہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کیا مجھے کھانے کے بعد چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل. آپ جب بھی آفس جائیں یا تو آپ ناشتہ بہت پہلے کر لیں یا پوٹلی ہی بنا کے لے جائیں یا ساتھ لے جائیں اور وہاں پہ جا کے ناشتہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کھانے کا بہت بڑا رول ہے. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے چھاتی میں درد کا، انجائنا کا، یا اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک کا. ڈاکٹر صاحب آج ہم یہ طب کی باتوں کے درمیان جی. یہ سی پیک پہ کیسے آ گئے؟ سی پیک؟ ہاں جی. یہ تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ تو پورا ایک راستہ ہے ہاں جی. ہاں جی. جو بنایا جا رہا ہے. تو وہ میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ ادھر بھی کوئی بیماریاں ہیں پیدا ہوگی. میں کہہ رہا ہوں سی پیپ، سی پیک نہیں. پیپ؟ جی. یہ سمندر سے کوئی پیپ ہے نکل رہا؟ پائپ نہیں، یہ ایک مشین ہوتی ہے. اچھا. اس مشین کے ذریعے ہم مریض کے پھیپھڑوں کے اندر ہوا داخل کرتے ہیں پریشر کے ساتھ. اچھا. ٹھیک ہے نا. اچھا. تو اس سے سانس کی نالیاں کھلی رہتی ہیں. اچھا. جب سانس کی نالیاں کھلتی ہیں تو پھر آکسیجن ملتی رہتی ہے اور مریض جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لیتا رہتا ہے اور وہ آرام سے سوتے رہتے ہیں. 7-8 گھنٹے کی نیند لازمی ہونی چاہیے. جب وہ 7-8 گھنٹے کی نیند لے لیتے ہیں تو جو ان کا اگلا دن ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا گزرتا ہے. اچھا. نہ ان کو غنودگی ہوتی ہے، نہ ان کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، نہ ان کے جسم میں درد ہوتا ہے، نہ ان کے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، اور وہ آرام سے پورا دن گزارتے ہیں. اچھا. اور پھر ان کو ہم تمباکو کا منع کرتے ہیں کہ تمباکو آپ نے استعمال نہیں کرنا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جی کہ جتنی بھی اگر مثال کے طور پر ہم 100 بیماریاں فرض کر لیتے جی تو 99 بیماریاں جو ہیں نا جی اس میں تمباکو نوشی جو ہے وہ انتہائی مضر صحت. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تمباکو کا استعمال پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ اس پیسے کو جلاتے ہیں. ہاں جی. دیکھیں نا اپنے پیسے کو آپ ہی
یعنی دو سرے ہوتے ہیں نا جی سرکٹ کے، جی ایک بیوقوف ہوتا ہے اس کے منہ میں ہوتا ہے، جی اور دوسرے سرے پر آگ ہوتی ہے۔ آگ ہو۔ تمباکو کا استعمال ان تمام لوگوں کو بند کر دینا چاہیے جن کو رات کو سوتے میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں رات کو ان کی جب آنکھ کھل جاتی ہے نا جی تو وہ اٹھ کے سرکٹ لگا لیتے ہیں۔ بالکل لگاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ ہاں جی، کھوں کھوں۔ ایک وقت آتا ہے امام دین ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، پھر دوائیں بھی کام نہیں کرتی، کوئی پروسیجر کام نہیں کرتا، تو بہتر ہے کہ ہمیں تمباکو کا استعمال بند کر دینا چاہیے، ہمیں الکوہل کا استعمال بند کر دینا پاگل چاہیے، پانی کو تو بالکل دور کر دینا چاہیے۔ کیونکہ جب الکوہل کا استعمال کرتے ہیں اس سے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پھر خون کا گاڑھا پن، پھر دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ چیزیں جو آپ کے دماغ میں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ارتعاش پیدا کرتی ہیں، جیسے کیفین ہو گئی، چائے کا استعمال، کافی کا استعمال، یہ تمام چیزیں آپ کی نیند کو خراب کر سکتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ نے ایک اچھی نیند لینی ہے، اور وہ لوگ جو نیند کی کمی کا شکار ہیں ان کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ انہیں روزانہ سیر کرنی چاہیے، ان کو گہرے گہرے سانس لینے چاہیے، ان کو اپنے جسم کو تھکانا ضرور چاہیے، لیکن اتنا بھی نہ تھکا دیں کہ پھر ان کے اندر تمام دوسری کیفیات پیدا ہوں۔